فرام ڈیل اسکالرس کالج واکنڈ فرسٹ ایئر کلاس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل ہم پڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے ان کا مختصر تعارف پڑھیں گے. تو ان کی پیدائش 27 دسمبر 1797 اور وفات ہوئی مرزا غالب کی 15 فروری 1869 میں. تو مرزا اسد اللہ خان غالب جو تھے وہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے, اور اسد جو تھا ان کا پہلے تخلص تھا, لیکن بعد میں انہوں نے اپنا تخلص غالب رکھا. اور آپ بہت اچھے سرکاری عہدوں پر فائز رہے تھے, لیکن یہ تھا کہ سسرالی جو ان کا رشتہ تھا وہ نوابان لوہاروں سے تھا, اور انہیں اپنی خاندانی وجاہت پر بہت زیادہ ناز تھا. جو انہوں نے اپنی شعر گوئی اختیار کی وہ پہل تو بہت زیادہ مشکل پسند تھی, لیکن آخر میں بعد میں انہوں نے اس کو بہت زیادہ سادہ بنا دیا, اور ان کے خیال کی لطافت, بلندی, روزمرہ اور محاورات کا لطف, طرز ادا کی شوخی اور موضوعات کی رنگا رنگی نے ان کے کلام کو منفرد اور دلکش بنایا. انہوں نے اپنی شاعری کا انتخاب دیوان غالب کی شکل میں کیا, اور ان کی شاعرانہ عظمت میں اس انتخاب کا بہت بڑا دخل ہے. اردو کا یہ عظیم شاعر دلی میں انتقال کر گیا. ان کی جو مشہور تصانیف ہیں وہ ہیں دیوان غالب اور دعائے معلی, عود ہندی, لطائف غیبی, کلیات غالب, یہ فارسی میں ہے, اور کاتب برہان, اس کے بعد دس تمبو وغیرہ. ان کی دوسری غزل آپ کے ریڈیوس سلیبس کے مطابق ہم وہ کریں گے. سب سے پہلا شعر ہے, یعنی اس غزل کا جو مطلع ہے, غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں, جس میں شاعر قافیہ اور ردیف دونوں استعمال کرے. تو یہ غزل کا مطلع ہوگا. پہلا شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. اس شعر میں شاعر جو ہے وہ ایک انسانی فطرت کی عکاسی کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے دل میں ہزاروں خواہشیں جنم لیتی رہتی ہیں. مختلف اوقات میں انسان کی خواہشات جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میری بھی بہت ساری خواہشیں تکمیل کو پہنچی ہیں, مگر یہ اب بھی کم ہیں. میرے دل میں اب بھی ہزاروں کی تعداد میں ایسی خواہشیں ہیں کہ جن کی تکمیل کے لیے میں مرا جا رہا ہوں. شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کے حصول کی وہ تمنا کرتا ہے, اگر وہ پوری ہو جائے تو اس کے دل میں کوئی اور دوسری تمنا یا آرزو بہت زیادہ زور و شور سے اٹھتی ہے. اور اسی طرح جیسے جیسے انسان زندہ رہتا ہے, جب تک انسان کی زندگی ہے تب تک دل کے اندر نت نئی خواہشات جو ہیں وہ پیدا ہوتی رہتی ہیں. جب ایک خواہش پوری ہو جاتی ہے تو انسان دوسری خواہش کی آرزو کرتا ہے. اسی طرح بقول فراز کہتے ہیں کہ سب خواہشیں پوری ہوں فراز, ایسا نہیں ہے جیسے کئی اشعار مکمل نہیں ہوتے. جگر جالندھری ایک شاعر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حسرتوں کا ہو گیا اس قدر دل میں ہجوم, سانس رستہ ڈھونڈتی ہے آنے جانے کے لیے. غالب کے اس شعر کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں سے آرزوؤں اور خواہشوں کو ترک کر دینا چاہیے, کہ اصل راحت اور سکون اسی میں ہے کہ جو شخص قناعت اپناتا ہے اور ترک آرزو کرتا ہے, اس کی تمام مشکلات اور سرگردانی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے نا کہ دیکھیں جتنی خواہشات آپ اپنے دل میں پالیں گے, پھر اس سے انہی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ تگ و دو کریں گے. لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ ایک انبار لگا لینا, ہر ایک خواہش کے پیچھے بھاگتے رہنا, یہ انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے. تو شاعر جو ہے وہ یہاں پر انسان کو قناعت پسندی کا درس دے رہا ہے, اور کہتا ہے کہ انسان کو جتنا ملے اسی پر صبر کرے اور اسی پر انسان کو خوش رہنا چاہیے. دوسرا شعر ہے, ڈرے کیوں میرا قاتل, کیا رہے گا اس کی گردن پر, وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے. یہاں پہ شاعر جو ہے وہ بہت مخصوص لب و لہجے کی عکاسی کر رہے ہیں, اور ان کا ظریفانہ اور طنزیہ انداز بیاں بہت نمایاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے والا میرا محبوب اس خوف سے کیوں ڈرا جا رہا ہے, کیوں اس خوف میں مبتلا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے قتل کا الزام اس پر آئے گا. وہ سن لے کہ میرے قتل کا الزام اس پر ہرگز نہیں آئے گا, کیونکہ میرے بدن کا تمام خون تو آنکھوں کے رستے میرے دل سے بہہ نکلا ہے. تو اب میرے بدن میں خون باقی ہی نہیں رہا, تو پھر میرا خون میری محبوب کی گردن پر کیسے آ سکتا ہے. مطلب یہ کہ شاعر محبوب کے ظلم و ستم سے دن رات خون کے آنسو بہاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اس کے جسم میں خون باقی نہیں رہا, اس لیے میرے محبوب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
بقول آتش، آتش کہتے ہیں بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلا۔ تو شاعر جو ہیں وہ شاعر غالب یہاں ظریفانہ انداز میں محبوب کو تسکین دلا رہے ہیں، اسے تسلی دے رہے ہیں کہ اسے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب میرے بدن میں خون باقی ہی نہیں ہے تو اس کے قتل کا الزام اس کے سر پر کیسے آ سکتا ہے۔ تیسرا شعر ہے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ خلد کہتے ہیں جنت کو، اور بے آبرو بے عزت ہو کر، اور کوچے گلی کو کہا جاتا ہے۔ شاعر اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کر رہا ہے۔ صنعت تلمیح کہتے ہیں کہ شاعر اگر کوئی ایک ایسا لفظ استعمال کرے جس کے پیچھے کوئی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ موجود ہو تو اسے ہم صنعت تلمیح کہتے ہیں، کیونکہ اس شعر میں شاعر نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے کے واقعے کی طرف ایک نشاندہی کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں، اشارہ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کی پاداش میں انہیں جنت سے نکال دیا گیا، تو شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم شروع سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس کی خطا پر نکالا گیا تھا، مگر ہم نے تو کوئی خطا بھی نہیں کی، پھر بھی تیری گلی سے ہم کیوں اتنا بے عزت کر کے نکالے جا رہے ہیں۔ دراصل محبوب کی گلی سے نکالے جانا شاعر کے لیے انتہائی تذلیل کا باعث ہے، اور کہ سر عام انہیں دھکے دے کر کوچے جانا سے نکال دیا جائے۔ شعر نمبر 4 ہے کہ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس طرائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے قامت، قامت قد کو کہتے ہیں، اور درازی یعنی لمبا قد، اور اس کے بعد ہے لفظ پیچ و خم۔ پیچ و خم کہتے ہیں خمدار پگڑی کا شملہ، طرائے پر پیچ و خم یعنی خمدار پگڑی کا شملہ۔ اس شعر میں غالب اپنے محبوب کی زلفوں کی درازی کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے قد سے بھی زیادہ جو لمبی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ محبوب کو اپنے درازی قد پر ناز ہے۔ غالب اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری زلفوں کے جو پیچ و خم ہیں وہ کھل جائیں تو تمہاری درازی قد کا سارا بھید بھی کھل جائے گا، اور درازی قد پر تمہارا ناز کرنا بے جا ہے، اس سے تو زیادہ دراز تیری زلفیں ہیں جن پر تم بجا طور پر ناز کر سکتے ہو۔ اس کے بعد 5واں شعر ہے، ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے۔ تیغ ستم کا مطلب ہے ظلم کی تلوار، اور پچھلے مصرعے میں لفظ استعمال ہوا ہے خستگی یعنی خراب حالت۔ غالب اس شعر میں اپنی خستہ حالی یعنی بری حالت کو بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھے جن لوگوں سے امید تھی کہ وہ میری حالت زار دیکھ کر مجھ سے اظہار ہمدردی کریں گے اور میری داد رسی کریں گے، وہ تو خود زمانے کے ظلم و ستم سے خستہ حال ہو گئے ہیں، یعنی وہ خود زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، اور وہ ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں جبکہ انہیں خود مدد کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں ہر انسان کو تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شعر نمبر 6، محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں سب کافر پہ دم نکلے، جس کافر پہ دم نکلے۔ غالب کا یہ شعر بہت معنی آفرینی اور سادگی کا خوبصورت نمونہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت مرنے اور جینے دونوں کا نام ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اور جس پر دل و جان سے فدا ہوتا ہے، اس کے لیے جان دینے پر تیار ہوتا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر جیتا ہے۔ غالب نے محبت کے اسی پہلو کو بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ محبت میں مرنا اور جینا ایک برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ محبوب کو کافر اس لیے کہا کہ اس کا دل کسی کافر کی طرح سخت ہے، معشوق کی حدود سے حد درجہ محبت اور مروت دیکھ کر بھی اس کا دل نرم نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ معشوق کی محبت کا انکار کرتا رہتا ہے، مگر معشوق ہے کہ محبت کا دیدار نہ ہو تو سارا جہاں اسے تاریک نظر آتا ہے۔ اس غزل کا آخری شعر یعنی اس غزل کا مقطع، اس غزل کے مقطع میں شعر ہے، کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائس، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ اس غزل کے آخری شعر میں یعنی مقطع میں ایک بہت طنز اور شوخی کے اعتبار سے یہ بہت بلند پایا شعر ہے، لیکن ایک طنز کیا گیا ہے، اور وہ اس حوالے سے ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ وائس جو ہے وہ جھوٹی اور کھوکھلی پارسائی
اس کی پارسائی کو طنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وائس کا شراب اور شراب خانے سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو فعل وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے بھلا وہ خود اس کے مرتکب کیسے ہو سکتے ہیں۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب میں کل خانے سے نکل رہا تھا تو دروازے پر میری ملاقات وائس سے ہو گئی، اور جس کو میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ اس وقت میں خانے سے نکل رہا تھا اور وہ اسی طرف جا رہا تھا، یعنی جس کو ہم بہت نیک اور پارسا سمجھ رہے تھے وہ بھی میں خانے کی طرف ہی جا رہا ہے۔ یہاں پر شاعر جو ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن وہ خود برے افعال کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ منافق ہوتے ہیں جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد ہو، یعنی قول اور فعل جو ہے وہ ایک جیسا نہ ہو، تو اپنے قول و فعل میں جو لوگ کھڑے نہیں ہوتے وہ ہمیشہ منافق ہی رہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اگر قافیہ اس غزل میں قافیہ اور ردیف پر غور کریں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جیسے لفظ ہے دم، کم، دم بدم، ہم، اسی طرح پیچ و خم یا تیغ ستم، اور آخر میں ہے ہم، یہ تمام الفاظ قافیے ہیں، یعنی ہم آواز الفاظ جو ردیف میں مختلف شعروں میں پیش کیے گئے، اور آخر میں ہے نکلے لفظ جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے ہر شعر کے آخر میں، ہر مصرے کے آخر میں تقریباً، یا پھر کبھی کسی دوسرے ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں نکلے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو نکلے جو ہے وہ ردیف ہے، اس غزل میں نکلے ردیف ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس اس کی جو ایکسرسائز ہے اس میں فرسٹ آف آل جو چیز پیش کی گئی ہے وہ ان کی پہلی غزل ہے جو آپ کے سلیبس میں اس بار نہیں ہے کیونکہ آپ کا ریڈیوسڈ سلیبس چل رہا ہے، تو پہلا شعر جو ہے وہ پہلا کویسچن ہم نہیں کریں گے، اس کے بعد سیکنڈ کویسچن ہے، سیکنڈ کویسچن میں بھی فرسٹ آف آل جو اشعار کی تشریح کرنا ہے، مصروں کا مفہوم بیان کرنا ہے، اس میں جو آخر میں دیے گئے ہیں بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، اور اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، یہ ہم اشعار کی تشریح کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ غزل کی پہلی غزل کی ردیف تحریر کریں، پہلی غزل کی نہیں کرنی، ہم نے دوسری غزل کی کرنی ہے، اور دوسری غزل کی ردیف میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس کے بعد ہے غالب کی دوسری غزل کے قافیوں کی نشاندہی کریں، قافیوں کی نشاندہی بھی ہم کر چکے ہیں، وہ ہم آواز الفاظ جو بالکل ایک جیسے آ رہے ہیں وہ قافیے ہیں۔ اس کے بعد الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، حرف مقرر، لال و زمرد، مہر و ماہ، کمتر، عقوبت، گردش مدام اور بھرم کھلنا اور چشم تر۔ تو حرف مقرر اس کا جملہ ہوگا، جگہ جگہ حرف مقرر نے تمہاری تقریر کو بدنما کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہے لال و زمرد، جو لوگ فقر اور قلندری کے موتی پا لیتے ہیں پھر وہ لال و زمرد کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس کے بعد لفظ ہے مہر و ماہ، اقبال اور غالب شاعری کے آسمان کے مہر و ماہ ہیں۔ کمتر، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں کو اپنے مقابلے میں کمتر خیال کرتا ہے۔ عقوبت، آخرت کی عقوبت سے بچنے کا واحد راستہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ گردش مدام، گردش مدام سے گھبرا جانا ہر انسان کا فطری عمل ہے۔ بھرم کھلنا، الیاس امتحان میں فیل ہوا تو اس کی لیاقت کا بھرم کھل گیا۔ چشم تر، ریحانہ کے چشم تر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج بھی اپنی ناکامی پر غمزدہ ہے۔ اس کے بعد کویسچن ہے کہ غالب کے کلام کی نمایاں خصوصیات لکھیں، تو ہم نے ان کا جو فرسٹ آف آل تعارف پڑھا اس میں ان کی خصوصیات جو ہیں وہ دی گئی ہیں، کلام کی جو نمایاں خصوصیات ہیں جس میں ہم ان کا انداز بیان لکھ سکتے ہیں، ان کی رمز و ایمائیت لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ان کے تصوف کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، یا طنز و مزاح کی جو شوخی ہے ان کے کلام میں یہ بھی ہم ٹاپک ایک دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف جو خصوصیات ہیں ان کے کلام کی ان کو لکھ کر آپ ایک مکمل کویسچن جو ہے خوبصورت وہ بنا سکتے ہیں۔